بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بی ایس کمپیوٹر سائنس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ لیکچر نمبر 4 ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پریویسلی 3 لیکچر آپ لے چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی کہ انٹرنیٹ کے بغیر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک جو سا وہ ہونا چاہیے. فار پراپر فنکشننگ آف اینی آرگنائزیشن there is a need for a well-maintained database. In the recent past, databases used to be centralized in nature. However, with the increase in globalization, organizations tend to be diversified across the globe. They may choose to distribute data over local servers instead of a central database. Thus, arrived the concept of distributed databases. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سمپل ڈیٹا بیسز ہیں اس میں سینٹرلائز ایک سرور ہوتا ہے جس پہ سارے کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کیسے کام کرتی ہیں کہ اس میں ساری کی ساری سائٹس پہ جو ڈیٹا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے، یا تو وہ ریپلیکیٹڈ ہوتا ہے وہاں پہ یا وہ فریگمنٹڈ ہوتا ہے. تو ساری کی ساری سائٹس پہ ڈیٹا جو سا وہ موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی سینٹرل لوکیشن نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس نہ ہو، سینٹرلائزڈ بھی کی جا سکتی ہے. اس میں آپ کو پھر ریپلیکیشن کا کنسیپٹ جو سا وہ اپنانا پڑے گا تاکہ ساری کی ساری سائٹ سے ڈیٹا آپ کا جو سا وہ سینٹرلائزڈ لوکیشن پہ ریپلیکیٹ ہوتا رہے. ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز. A database is an ordered collection of related data that is built for a specific purpose. A database may be organized as a collection of multiple tables. Tables کو ہم relations بھی کہہ لیتے ہیں, where a table represent a real world element or entity. جیسے اسٹوڈنٹ کا ٹیبل یا انسٹرکٹر کا ٹیبل یا کورسز کا ٹیبل یا کلاس رومز کا ٹیبلز. ایچ ٹیبل ہے سیورل ڈفرینٹ فیلڈس. اب جو ٹیبلز ہیں وہ فیلڈس پہ مشتمل ہوتے ہیں. ان فیلڈس کو ہم ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں اور ہم ان کو کالم بھی کہتے ہیں. ایٹریبیوٹس، کالمس یا فیلڈس دیٹ ریپرزینٹ دی کیریکٹرسٹک فیچرس آف دی اینٹی. اور انہی فیلڈس یا کالمز یا ایٹریبیوٹ سے مل کے ٹیبل جو سا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. For example, a company database may include table for projects, employees, departments, products and financial records. The fields in the employee table may be name. اب اس میں ایک فیلڈ یا ایٹریبیوٹ نیم کا ہو سکتا ہے، ایک کمپنی آئی ڈی کا ہو سکتا ہے، ایک ڈیٹ آف جوائننگ کا ہو سکتا ہے اینڈ سو فورتھ. اور ہر جو ایٹریبیوٹ ہے یا جو فیلڈ ہے اس کی اپنی ایک ڈومین ہوگی کہ وہ کریکٹر ٹائپ ہوگا یا وہ نومیرک ٹائپ ہوگا یا وہ ڈیٹ ڈیٹا ٹائپ یا کوئی اور ڈیٹا ٹائپ وہ ہوگی. A database management system is a collection of programs that enables creation and maintenance of a database. یعنی جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ کلیکشن آف پروگرامس دیٹ انیبلز کریشن اینڈ مینٹیننس آف ڈیٹا بیس. یعنی یہ پروگرام کا مجموعہ ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے تاکہ آپ ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکیں اور مینٹین کر سکیں. DBMS is available as a software package that facilitates definition, construction, manipulation and sharing of data in a database. اور جو DBMS ہوتا ہے جسے آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، یہ ایک ایسا سافٹ ویئر پیکیج ہے جو آپ کو ڈیٹا ڈیفائن کرنے میں، اس کی کنسٹرکشن، اس کی مینیپولیشن اور شیئرنگ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. Definition of a database include description of the structure of a database.
جیسے آپ نے ٹیبلز کریٹ کر لیے اور ان ٹیبلز میں آپ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ان کو ڈفرینٹ ڈومینز آپ نے اسائن کر دی. تو جو کریٹ ٹیبل کمانڈ ہے بیسیکلی یہ ڈیفینیشن آف ڈیٹا بیس ہے اور اس کو ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج یا DDL کے تھرو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. کنسٹرکشن آف اے ڈیٹا بیس انوالوز ایکچوئل اسٹورنگ آف دی ڈیٹا ان اینی اسٹوریج میڈیم. اب جو کنسٹرکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اسٹوریج میڈیم کے اوپر اسٹور کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ڈیٹا جو سا وہ جانا شروع ہو جائے. مینیپولیشن ریفر ٹو دی ریٹریونگ انفارمیشن فرام دی ڈیٹا بیس. اب اس میں اب ڈیٹا بیس سے سلیکٹ کمانڈس کی مدد سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں تو یہ مینیپولیشن کہلائے گا. اینڈ اپ ڈیٹ دی ڈیٹا بیس اینڈ جنریٹنگ رپورٹس یہ بھی اس میں شامل ہوگا. شیئرنگ آف ڈیٹا فیسیلیٹیٹ ڈیٹا ٹو بی ایکسیس بائی ڈفرینٹ یوزرز اور پروگرامس. اور ڈیٹا کی جو شیئرنگ ہے اس کی مدد سے آپ جو ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں وہ سرور سے کنیکٹ ہو کے یا سائٹ سے کنیکٹ ہو کے ڈیٹا ایکسیس کر سکیں گے. ایگزامپلز آف DBMS ایپلیکیشنز. اب DBMS کی ایپلیکیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو آٹومیٹک ٹیلر مشینز جو ATM مشینز لگی ہیں ٹرین یا فار ایگزامپل اگر آپ نے فلائٹ ریزرویشن سسٹم یوز کیا ہے آپ نے فلائٹ بک کروائی امریکہ کینیڈا کی. اسی طریقے سے امپلائی مینجمنٹ سسٹم جس میں اس کی اٹینڈنس ہے یا اپریزل سسٹم ایکسیٹرا. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم جو یونیورسٹی کالجز میں چلتے ہیں ساری DBMS کی ایگزامپلز ہیں. اور DBMS پیکیجز کی اگر آپ ایگزامپل لیں کون سے وہ سافٹ ویئرز ہیں جو ڈیٹا بیس مینیج کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں MySQL ہے اور ایکل ہے, SQL سرور ہے, DBase ہے, فوکسپو ہے اور پوسٹ کی SQL. اس کے علاوہ SQL لائٹ ایک ورژن بھی موجود ہے اور بہت سے اور ورژنز ہیں جو DBMS کے پیکیجز ہیں. ڈیٹا بیس اسکیماز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹا بیس اسکیما از دا ڈسکرپشن آف دی ڈیٹا بیس وچ از اسپیسیفائڈ ڈیورنگ ڈیٹا بیس ڈیزائن اینڈ سبجیکٹ ٹو infrequent alterations. It defines the organization of the data, the relationships among them and the constraints associated with them. تو اب جو ڈیٹا بیس اسکیما ہے یہ ڈسکرپشن ہے ڈیٹا بیس کی, یعنی ڈیٹا بیس کی ڈسکرپشن جو ہے دیٹ از کالڈ اسکیما which is specified during database design and subject to infrequent alteration. یعنی جب آپ نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کی اس وقت یہ بننا ہے اور بہت کم اس میں تبدیلی ہونی ہے, یعنی اس میں چینجز بہت کم ہونی ہے. یہ ایکچولی ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے اور یہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کیسی ہے, اس کا ڈیٹا اور اس ڈیٹا کے آپس میں ریلیشن شپس اور ڈیٹا کے اوپر کون کون سے بزنس رولز لگے ہوئے ہیں جن کو ہم کنسٹرینٹس کہتے ہیں. Databases are often represented through the three schema architecture or ANSI Spark architecture. ANSI Spark architecture. The goal of this architecture is to separate the user application from the physical database. The three levels are: number one, internal level, having internal schema. یہ لیول کیا کام کرتا ہے؟ It describes the physical structure, details of internal storage and access paths for the database. جو سیکنڈ اس کی لیول ہے اس کا وہ ہے conceptual level, having conceptual schema. It describes the structure of the whole database while hiding the details of physical storage of data. This illustrates the entities, attributes with their data types and constraints, user operations and relationships. And the third and the last level is external or view level, having external schema or view. It describes the portion of a database relevant to a particular user or a group of users while hiding the rest of the database. تو اب اس میں آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے یہ تین لیول پہ بنتا ہے. انٹرنل لیول ہے, ہیونگ انٹرنل اسکیما, کنسیپچل لیول ہے اور ایکسٹرنل لیول ہے. تو اس کا جو اوور آل پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کا ڈیٹا یعنی فزیکل ڈیٹا بیس اور وہ ایپلیکیشن جو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہی ہے ان کو آپ سیپریٹ رکھیں, یعنی دونوں کو آپ ملنے نہ دیں
کیونکہ ڈیٹا جو سا وہ آپ کا ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اپلیکیشن کے اوپر. اگر وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپلیکیشن کے اوپر تو جب بھی آپ کو ڈیٹا چینج ہوگا تو آپ کو اپلیکیشن چینج کرنی پڑے گی. تو جو ڈیٹا بیس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. ڈی بی ایم ایس کی ٹائپس کون سی ہیں؟ دیر آر 4 ٹائپس آف ڈی بی ایم ایس. ہائرارکیکل ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, نیٹورک ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ہائرارکیکل ڈی بی ایم ایس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ان ہائرارکیکل ڈی بی ایم ایس دی relationships among data in the database are established so that one data element exists as a subordinate of an other. یعنی اس میں ایک پوری ہائرارکی بنتی ہے جیسے آرگنائزیشنل چارٹ ہوتا ہے کہ اوپر فار ایگزامپل پرنسپل ہے, اس کے نیچے ہیڈ ماسٹر ہے, اس کے نیچے ٹیچرز ہیں. اسی طریقے سے یہ ڈی بی ایم ایس جو سا وہ کام کرتا ہے. یعنی جو اس کے لیولز ہوتے ہیں, ٹاپ والا لیول موسٹ ٹاپ پہ ایک لیول, پھر نیچے لیول, پھر نیچے لیول, اور ہر نیچے والا لیول اوپر والے لیول کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. دی ڈیٹا ایلیمنٹس ہیو پری پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپس اینڈ آر ماڈلڈ یوزنگ دی ٹری ڈیٹا اسٹرکچر. دیز آر ویری فاسٹ اینڈ سمپل. لیکن یہ فاسٹ اور سمپل تو ہیں, لیکن اس میں چیز ذہن میں رکھیں کہ ہائرارکیکل ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ اس وقت اڈاپٹ کیا جاتا ہے جب ڈیٹا بیس میں تبدیلی جو سی بہت کم ہو, اور عام طور سے جو لیجسلیشن یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا وہ ادارے جہاں پہ جو سسٹم یا پروسیجر میں تبدیلی بہت کم ہو, وہاں پہ ہائرارکیکل جو ڈی بی ایم ایس سسٹم ہے وہ پھر لگائے جاتے ہیں. نیٹورک ڈی بی ایم ایس نام سے ظاہر ہے جو نیٹ ورک کے اوپر چلے گا. نیٹورک ڈی بی ایم ایس ون آف ویئر دی ریلیشن شپ امنگ ڈیٹا ان دی ڈیٹا بیس آر آف ٹائپ مینی ٹو مینی ان دی فارم آف اے نیٹورک. یعنی اب جو ریلیشن شپس کی ٹائپس ہیں جس میں ہم نے 1 to 1, 1 to many اور many to many پڑھا, تو یہاں پہ ریلیشن شپ ٹائپ چلے گی many to many. The structure is generally complicated due to the existence of numerous many to many relationships. Network DBMS models using graph data structure. تو اس کو جب ماڈل کیا جاتا ہے تو گراف ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے, اور یہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کو یوز کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے نیٹورک ماڈل ڈی بی ایم ایس جو ہے. ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کی اگر آپ بات کریں, ریلیشنل ڈیٹا بیسز, دی ڈیٹا بیس از ریپرزینٹیڈ ان دی فارم آف ریلیشنز. ایچ ریلیشن models an entity and is represented as a table of values. اب پیچھے پہلے ہم نے ہائرارکیکل پڑھا جس میں ہائرارکی ہے, دوسرے میں ہم نے جب بات کی تو ہم نے کہا جو وہ نیٹ ورک پہ کام کرے گا اور مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کو اڈاپٹ کرے گا. یہاں ہر اینٹی کا دوسری کے ساتھ ریلیشن ہے, ہر اینٹی کا. ان دی ریلیشن آف ٹیبل اے رو از کالڈ اے ٹیوپل اینڈ ڈینوٹس اے سنگل ریکارڈ. اور جو رو ہے یا ریکارڈ ہے اس کو آپ ٹیوپل کا نام دیں گے, ایک جو لائن ہے جس میں ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہوں گے. A column is called a field or an attribute and denotes a characteristic property of the entity. جیسے آئی ڈی نام کی ایک فیلڈ ہو سکتی ہے, نیم ایک فیلڈ ہو سکتی ہے, اسی طرح پاسورڈ ایک فیلڈ ہو سکتی ہے, اس طریقے سے ایڈریس, موبائل نمبر, یہ فیلڈز ہیں. ڈی بی ایم ایس یا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از دی موسٹ پاپولر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ٹو ڈیز. آج کل جو ٹوڈیز یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو سا وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس از ڈرائیوڈ فرام دی ماڈل آف دی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پیراڈائم. They are helpful in representing both consistent data as stored in the database as well as transient data as found in executing programs. تو جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس ماڈل ہے یہ بڑے فلیکسیبل ماڈلز ہیں, اور ان کی مدد سے آپ ایسی ڈیٹا بیسز بنا سکتے ہیں جن میں ایوولوشن ہو. لیٹسٹ جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس کو ہی یوز کر رہی ہیں. They use small reusable elements called objects. Each object contains a data part and a set of operations which works upon the data. The object and its attributes are accessed through
pointers instead of being stored in relational table models. تو اس میں سیم وہ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز والے جو ٹیکنیکس ہیں آبجیکٹس اور کلاسز بنانا اور پوائنٹرز بنانا یہ یوز کیے جاتے ہیں. اب ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں تو یہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے DBMS سے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سیٹ آف انٹرکنیکٹڈ ڈیٹا بیسز that is distributed over the computer network or internet. A distributed database management system DDBMS manages the distributed database and provides mechanisms so as to make the databases transparent to the users. In these systems, data is intentionally distributed among multiple nodes so that all computing resources of the organization can be optimally used. اب اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ماڈل ہے اس میں آپ کے پاس ملٹیپل سائٹس ہیں. ہر سائٹ کے اوپر ڈیٹا بیس کا کچھ پارٹ پڑا ہے اور ان کو آپ نے کنیکٹ کر دیا ہوا ہے تھرو سم میڈیم. انٹرنیٹ کے تھرو آپ نے ان کو کنیکٹ کر دیا ہوا ہے اور اس سے آپ کو بڑی اسپیڈی انفارمیشن مل رہی ہے. تو جائز کہ آپ کو ایک مین سائٹ اسلام آباد سے ڈیٹا آئے جیسے کہ سینٹرلائز سسٹم میں ہوتا ہے, تو ڈسٹریبیوٹیڈ میں آپ کے لوکلی طور پہ ڈیٹا جو سا وہ موجود ہے. اور جب آپ نے اسلام آباد والا ڈیٹا آپ کو چاہیے تو وہ تھرو دی انٹرنیٹ آئے گا آپ کے پاس, لیکن جو لوکلی ڈیٹا ہے جس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کے لیے لوکلی اویلیبل ہوگا. DBMS کے اوپر جو آپریشنز ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں: کریٹ, ریٹریو, اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ. یعنی آپ ڈیٹا کریٹ کر سکتے ہیں, ریکارڈز کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو کال کر سکتے ہیں, ریٹریو کرنا جسے کہتے ہیں, ڈیٹا کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں جسے اپڈیٹ کہتے ہیں, اور ڈیٹا کو ڈیلیٹ آپ کر سکتے ہیں. کریٹ ڈیٹا بیس اسٹرکچر اینڈ پاپولیٹڈ ود ڈیٹا. اب کریٹ کمانڈ آپ پہلے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیسز میں پڑھ چکے ہیں. کریٹ ٹیبل اسٹوڈنٹ جیسے ہم کرتے ہیں, کریٹ ٹیبل اسٹوڈنٹ. رول انٹیجر پرائمری کی, یعنی رول نمبر انٹیجر ٹائپ ہوگا اور پرائمری کی اس کو اسائن کریں گے. اور ایکل ویو پوائنٹ سے دیکھیں تو رول نمبر یہاں پہ ہم نمبر لکھیں گے, نمبر اور بریکٹ میں بتا دیں گے کہ اس کی ویڈتھ کتنی ہو. تو یہ ایکچولی رول جو سا یہ ایٹریبیوٹ کا نیم ہے, اور جو انٹیجر ہے یہ اس کی ڈومین ہے کہ اس میں ڈیٹا کس طرح کا ہوگا. اور پرائمری کی ہم نے اس کے اوپر ایک یونیک اینڈ ناٹ نل کنسٹینٹ لگا دیا. اسی طریقے سے نیم نام کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, نیم نام کا ایک کالم ہے جس کی ڈومین وارچار ہے, یعنی اس میں کریکٹر سٹور ہوگا اور اس کی لینتھ ہے 25. اسی طریقے سے ایئر ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کی جو ڈومین ہے دیٹ از انٹیجر, اور اسٹریم ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کی ڈومین ہے وارچار اور اس کی وڈتھ ہے 10. Once the data format is defined, the actual data is stored in accordance with the format in some storage medium. Example, SQL command to insert a single tuple in the students table. تو یہ نیچے والی کمانڈ اگر آپ رن کرتے ہیں تو اس سے اوریکل ڈیٹا بیس میں ایک ریکارڈ انسرٹ ہوگا. انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ مین اسٹوڈنٹ نیم نہیں بلکہ یہ ٹیبل کا نام ہے. انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹ ٹیبل, انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ ٹیبل کا نام ہے. اور کون کون سے ایٹریبیوٹس میں انسرٹ کرنا, اس کے رول کالم میں انسرٹ کرنا, نیم کالم میں انسرٹ کرنا, ایئر کالم میں انسرٹ کرنا اور اسٹریم کالم میں انسرٹ کرنا. اور ویلیوز کون سی ہیں؟ 1. اب یہ جو ہے نا یہ رول نمبر میں 1 سٹور ہوگا, یعنی جو ترتیب یہاں پہ آپ کو ایٹریبیوٹس کی نظر آ رہی ہے اسی ترتیب سے ڈیٹا جو سا یہ وہاں پہ انسرٹ ہوگا. تو 1 رول میں جائے گا, حمزہ یونس نیم میں جائے گا, 1 ایئر میں جائے گا اور کمپیوٹر سائنس اسٹریم میں جائے گا. تو اس طریقے سے یہ انسرٹ انٹو ٹیبل نیم, یہ 4 ایٹریبیوٹس میں ہم نے ڈیٹا جو سا وہ بھیج دیا. اگر آپ یہاں پہ ایٹریبیوٹس 3 لکھ دیتے ہیں اور ڈیٹا ویلیو 4 جو سی وہ پاس کرتے ہیں تو ایرر آئے گا. اگر آپ ایٹریبیوٹس جو سے وہ 5 لکھ دیتے ہیں لیکن ڈیٹا کم ہے تو پھر بھی ایرر آئے گا. تو جتنے ایٹریبیوٹس اتنے یہاں ڈیٹا آپ کو دینا پڑے گا ود دی ہیلپ آف کوما سپریٹر. ریٹریو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لینے کے لیے یوز ہوتا ہے. ریٹریو انفارمیشن فرام دی ڈیٹا بیس. Retrieving information generally involves selecting a subset of a
table or displaying data from the table after some computation have been done. It is done by querying upon the table. तो अगर आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि ये डेटा मैं यहाँ से कॉल करूँ, मैं उसको देखूँ, उसकी रिपोर्ट जनरेट कर लूँ, तो आपको डेटा करना पड़ेगा रिट्रीव। जैसे नीचे आप सेलेक्ट कमांड दे सकते हैं, सेलेक्ट नेम, यानी नेम नाम का जो कॉलम है वो सेलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल से। वेयर, ये वेयर आपने प्रेडिकेट यहाँ पे सेट कर दिया है, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे स्ट्रीम क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो वो सारे नाम शो कर देगा जहाँ पे स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस है, यानी स्ट्रीम एक कॉलम है, इस स्ट्रीम नाम के कॉलम में जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस की वैल्यू होगी वो नाम आपके सामने शो कर देगा। अपडेट कमांड है, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड विद पैसेज ऑफ टाइम। जब आपका डेटा जो सा वो पुराना होता जाता है तो उसको अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी ने एड्रेस चेंज कर लिया है, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई, या मिसाल के तौर पे CNIC नंबर उसने नया बनवाया, एक्सपायरी डेट चेंज हो गई, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, या किसी ने मोबाइल फ़ोन चेंज कर लिया, तो आपको एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज़ करते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अपडेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड डेटाबेस स्ट्रक्चर, अपडेटिंग अ टेबल इन्वॉल्विंग चेंजेस ओल्ड वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग टेबल्स रोज एंड विद न्यू वैल्यूज। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो अपडेट कमांड है ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करेगी, बल्कि उसमें जो मौजूद डेटा है उसको मॉडिफाई करेगी। अपडेट स्टूडेंट, यानी अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को। सेट स्ट्रीम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और स्ट्रीम की जगह पे कर दो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कहाँ पे करो, जहाँ पे स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स था अब उसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर दो। तो बस भाई ये ज़रूरत पड़ती है जी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है उसको अब पूरा उसका नाम चेंज हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो फिर आप अपडेट कमांड जो सी वो इशू करके ये काम कर सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, ये पीछे वाली में डेटा चेंज होगा, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप करें अल्टर टेबल स्टूडेंट और ऐड एड्रेस। उसमें आप एक और एड्रेस फील्ड जो सी है, एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट वो आपने ऐड कर दिया है, उसको डोमेन आपने असाइन की varchar2 और विड्थ तो उसकी है 50। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई स्ट्रक्चर अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यू कैन ऐड कॉलम एंड एट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग टेबल। और फिर हमारे पास डिलीट कमांड, डिलीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और डिलीट ए टेबल एज ए होल। Deletion of specific information involves removal of selected rows from the table that satisfy certain conditions। और अगर आप अब जो आपके टेबल में डेटा है, आप कहते हैं कि कुछ डेटा वहाँ से डिलीट करना वो काम का नहीं है, तो आप डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईयर इज इक्वल टू 4। तो वहाँ से अब जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसमें जहाँ जहाँ ईयर 4 होगा वहाँ से वो सारा डेटा जो सा वो सारे का सारा ट्यूपल, पूरा रिकॉर्ड यानी पूरी रो जो सी वो डिलीट हो जाएगी। ड्रॉप ऑब्जेक्ट, अब देखें एक तो टेबल में से आपने डेटा डिलीट करना है, उसके लिए आप डिलीट फ्रॉम करेंगे। और अगर आपने टेबल ही यानी उसका स्ट्रक्चर ही तबाह करना, आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाए, तो फिर ड्रॉप टेबल आप कमांड जो सी वो इशू करेंगे। यानी डिलीट से सिर्फ टेबल के अंदर का डेटा डिलीट होगा और ड्रॉप से पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो उसका स्ट्रक्चर भी ज़ाया हो जाएगा, फिर आप इंसर्ट कमांड भी नहीं दे सकते। डिलीट के बाद तो आप इंसर्ट से दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप के बाद आप इंसर्ट कमांड नहीं दे सकते क्योंकि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर आपको इंसर्ट से पहले क्रिएट टेबल दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर कंक्लूड होता है। आपके घर में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।